بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئیے ترجمہ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 11 آیت نمبر 87 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے، مسلسل بھیجے ہم نے، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسول، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کی طرف رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بالبینات واضح نشانیاں، وأیدناہ اور ہم نے مدد کی اس کی، ہم نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس روح القدس کے ساتھ۔ افکلما پس جب بھی جاءکم آ گیا تمہارے پاس رسول کوئی بھی رسول، جب بھی بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل کے پاس کوئی رسول آ گیا، بما لا تہوا ان احکامات کے ساتھ، لا تہوا کہ جس کو ناپسند سمجھتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، وہ احکامات لے کر جب رسول آتے کہ جن احکامات کو تمہارے نفس ناپسند سمجھتے تھے، تو استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً پس ایک فریق نے تم میں سے، کذبتم جھٹلا دیا ان احکامات کو بھی اور ان رسولوں کو بھی، وفریقاً تقتلون اور ایک فریق نے قتل کیا، رسولوں کے ساتھ قتال کیا، لڑائیاں کی۔ وقالو اور وہ کہنے لگے، قلوبنا غلف کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ وہ بنی اسرائیل یہودی کہتے تھے مسلمانوں سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، تم جتنا بھی قرآن پڑھو، ہمیں دینی احکامات بتلاؤ، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ یہ بات فخریہ انداز میں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے لعنت کر دی ہے ان پر، ان کے دل پردوں میں ہے۔ یہ کوئی فخر والی بات تھوڑی ہے، بلکہ ان کو تو رونا چاہیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، قرآن ان پر اثر نہیں کرتا، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون پس تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہوں۔ ولما اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس کتاب جب ان کے پاس کتاب آ گئی، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن وہ کتاب جو تصدیق کرنے والی تھی، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس تورات ہے، یہ قرآن اس تورات کی بھی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ وکانو اور تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، یستفتحون وہ فتح طلب کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ جب ان کی مشرکین سے لڑائیاں ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ یہودی اہل کتاب دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو بھیج جو آخری رسول تو نے بھیجنا ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ مل کر ان کے خلاف لڑائی کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور نشانیاں وہ تورات میں پڑھ چکے تھے۔ اور پھر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اپنے آخری پیغمبر رسول کو بھیج، اس کے ساتھ مل کر ہم فتح طلب کریں گے۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری رسول بھی ہماری قوم سے، ہماری نسل سے آئے گا، چونکہ یہود کے جتنے بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے چونکہ پیغمبروں کا ایک سلسلہ وہ ہماری نسل سے آ رہا ہے، تو اسی لیے جس پیغمبر کی خوبیاں اور علامتیں نشانیاں ہم تورات میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہماری ہی نسل سے ہوگا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوتوں کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کی عدولی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس منصب کو چھین کر اولاد اسماعیل علیہ السلام میں منتقل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، قریش سے آئے، تو اس وجہ سے انہوں نے نہ مانا۔ تو پھر فلما پس جب جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا وہ رسول اور وہ پیغمبر، عرفوا جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی کفر کر لیا اس کے ساتھ، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت علی الکافرین کافروں پر، بئسا بہت برا ہے، مشتروا جو انہوں نے خریدا، بھی اس کے ساتھ، انفسہم اپنی جانوں کے لیے، ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ اس چیز کے ساتھ جس کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، بغیاً صرف بغاوت کرتے ہوئے، دل کے بغض کی وجہ سے، یہ پیغمبر ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، ان ینزل اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، من فضلہ اپنے فضل کے ساتھ، علی من یشاء اعلیٰ
اس پر من یشاء جس بندے کو چاہا اللہ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اسے چن لیا من عبادی اپنے بندوں میں سے فباؤ پس وہ لوٹے وہ مستحق ہو گئے بغضب علی غضب غضب پر غضب ڈبل غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایک تو غصہ اللہ کا یہ کہ انہوں نے انکار کر دیا قرآن کا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی، اور دوسرا غصہ اور غضب یہ کہ جاننے کے باوجود پہچاننے کے باوجود، ایک تو یہ کہ پہچان نہیں، جیسے مشرکین مکہ نے پہچانا ہی نہیں، ان کو تو پہچان بھی تھی اور پڑھتے بھی تھے علامتیں، صرف حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کر دیا تو غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو کہ آمنو تم ایمان لاؤ بما اس پر انزل اللہ جس کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں بما اس پر انزلا جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، جو ہم پر تورات نازل ہوئی ہے نا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ اور وہ کفر کرتے ہیں بما وراءہ جو اس کے بعد ہے، جو قرآن اس کے بعد اترا ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ یہ قرآن حق ہے، مصدق یہ تصدیق کرنے والا بھی ہے، لما معہم جو ان کے پاس تورات ہے، یہ قرآن اس تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ قل آپ ان سے کہہ دیں فلیما پس کس وجہ سے تقتلون تم قتل کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کے ساتھ من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور البتہ تحقیق آ گئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح نشانیاں لے کر، ثم پھر اتخذتم العجل پکڑ لیا تم نے العجل بچھڑے کو پھر معبود بنا لیا، من بعدی اس کے بعد نشانیاں آنے کے بعد، وانتم ظالمون اس حال میں کہ تم ظالم تھے۔ بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں سے یہ درخواست ہے اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان اسباق کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔